السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان پر اکابرین کی ترتیب دی ہوئی مضامین کو آپ کے روبرو پیش کر کے اس کی اہمیت کو ظاہر کرنا اس عاجز کا مقصود ہے۔ موضوع چل رہا ہے اسماء الحسنی کے معارف کے تعلق سے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں اور اس کو بار بار سنیں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں اور اس پر عمل پیرائی کی بھرپور کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی رغبت آپ کو حاصل ہو جائے اور اس عاجز کو بھی حاصل ہو جائے، آمین۔ آیت مبارکہ اس عاجز نے پڑھی سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور پھیلائے ان دونوں میں بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اس اللہ رب العزت سے
جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو اور لحاظ کرو قرابت داری کا۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی اہم موضوع چل رہا ہے۔ اللہ کے تمام جو صفاتی نام ہیں اور ان صفات کے تعلق سے آپ کے علم میں باتیں آ جائیں اور آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ آئندہ زندگی میں جو ہے یہ ہمارے لائحہ عمل کے لیے ایک مواد ہو جائے۔ صوفی کا لفظ اس بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے دل کو صاف کرنے کا متمنی ہو۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ اکثر لوگ صوفیہ کہتے ہیں، تو اس کا مفہوم کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صوفی کا لفظ صفا سے لیا گیا ہے۔ اگر اس کی تحقیق معلوم کرنی ہو تو تصوف و سلوک کی کتاب میں ایک مستقل باب ہے، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا۔ کائن بائن کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن میں مخلوق سے کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم اس کے معنی ہیں کائن اور بائن۔ صوفی دور ہوتا اور قریب ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں سے اور دوستوں سے دور ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اس کا باطن ان سے کٹا ہوا ہوتا ہے، اور ان سے قریب ہوتا ہے اس اعتبار سے ظاہری تعلق ان سے رہتا ہے، یعنی ظاہر میں ان کے ساتھ الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کا قرب اختیار کرتا ہے، اور باطن میں سب سے کٹا ہوا ہوتا ہے، ایک اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہی ہے صوفی۔ اس کو مقام تبتل نصیب ہوتا ہے، وہ مخلوق سے کٹ جاتا ہے اور اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ صوفی فرشی اور عرشی ہوتا ہے۔ اکابرین میں سے کسی نے کہا کہ صوفی فرشی بھی ہوتا ہے اور عرشی بھی ہوتا ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے فرش پر ہوتا ہے، اپنی روح کے اعتبار سے عرش پر ہوتا ہے۔ یہ اللہ وہ نام ہے جو بندے کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یا اللہ کہہ کر پکارنے میں زیادہ مزہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں کیا حکمت اور راز ہے؟ اگر یا رحمان کہہ کر پکاریں گے تو اللہ کی صفت رحمانیت کو پکاریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی باقی صفات نہیں آئیں گی، مثلا ستاری ہے اور غفاری ہے وغیرہ، اس کا ذکر نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر یا ستار کہہ کر پکاریں گے تو صرف صفت ستاری کی طرف اشارہ ہوگا، باقی صفات کی طرف اشارہ نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پکاریں تو صرف ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا، لیکن جب مومن بندہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ حروف ندا میں سے یا سب سے کامل ہے، یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ واہ میرے مولا، ندا کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جو سب سے کامل ہے، اور اس میں ذات اللہ بھی ایسا ہی ہے جو سب سے کامل ہے۔ گویا جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو اس وقت یہ بات مستحضر رکھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سامنے رکھ کر
اسے پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا لفظ لکھا جائے تو لکھنے میں 4 حروف نظر آتے ہیں، مگر ادا کرنے میں 5 حروف ہیں۔ لکھنے میں الف، لام، لام اور ہا ہیں، لیکن حقیقت میں اس میں 5 حروف ہیں، الف، لام، لام، پھر الف جو حذف ہو چکی ہے، اور پھر آگے ہا۔ ہمارے اکابرین نے اس کی معرفت لکھی ہے۔ الف سے اللہ جو اسم مسمى ہے، جس کا یہ اسم ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ پہلا لام جمال کا لام ہے، یعنی وہ اپنے جمال میں یکتا ہے۔ دوسرا لام جلال کا لام ہے، یعنی وہ اپنے جلال میں بھی یکتا ہے۔ آگے پھر الف آ گیا جو حذف ہو چکا ہے، آگے ہا ہے، یہ گول دائرہ بنا دیا گیا، لیکن اگر تم اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی لگے رہو گے تو تم اس کی معرفت کی تہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ یہ طوق عبودیت ہے، اس میں بندوں کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گلے میں اپنی بندگی کا طوق ڈال دیا ہے۔ آپ اس عاجز کی انگلیوں کی طرف دیکھیں، یہ اسم ذات اللہ بنتا ہے۔ لام، لام، ہا، اللہ کا لفظ ایسے ہی لکھا جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ اللہ کے نام کی شکل انگلیوں سے بنا کر سالکین کے دل پر لکھتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ راز کھولا۔ وہ سالکین کے دل پر انگلی رکھ کر روحانیت سے اللہ کا لفظ کہتے تھے، اور منقول ہے اس کا کہ وہ اللہ کا نام سالکین کے قلوب پر نقش کر دیا کرتے تھے۔ سالک کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے دل پر اللہ کا نام نقش کر دیا ہے۔ ان کا نام تو بہاؤالدین تھا، مگر اس کی وجہ سے نقش بند مشہور ہو گئے۔ وہ دل میں اللہ کا نام نقش کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، آپ نے ویلڈنگ دیکھی ہوگی، جب وہ 2 ٹکڑوں میں ویلڈ کرنا ہو تو ایک راڈ ہوتا ہے جس کے وولٹیج بہت ہائی ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی راڈ کو ہائی وولٹیج پر لگاتے ہیں تو اسپارک ہوتا ہے اور 2 ٹکڑے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اللہ والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ان کے اندر روحانیت کی ہائی وولٹیج ہوتی ہے۔ وہ انگلیوں کو راڈ بنا کر اللہ کی شکل بندے کے دل پر لگاتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ایمان کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اسی نام اللہ کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ بنی اسرائیل کی 44ویں آیت ہے، اور جو بھی کوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کشف میں ان کو سننے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں نے سنا کہ ہر چیز کا ایک ایک ذرہ ذرہ اللہ ربی کے نام سے اللہ ذکر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام تاریخ انسانی میں کبھی بھی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کئی لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، مگر اللہ کا نام کوئی بھی اپنے لیے استعمال نہ کر سکا۔ اگر استعمال ہوا ہے
تو فقط اللہ رب العزت کے لیے۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ تو کیا مگر الوہیت کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ میرے مالک آپ کتنے عظیم ہیں، آپ اپنے نام کو اپنے لیے خالص فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ گویا اللہ کے نام کی برکت نے دنیا کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب بھی تم میرے بندوں سے میرا نام سنو گے تو 40 سال تک تم نے سور پھونکنے میں تاخیر کر دینی ہے۔ یعنی 40 سال تک جب وہ سنیں گے کہ پروردگار کا نام تو 40 سال تک ہرگز سور پھونک نہیں سکیں گے۔ جب تک اللہ کا نام سنو ہر بار سور پھونکنے میں تاخیر کرتے رہو، چنانچہ جب آخری بندہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا تو اسرافیل علیہ السلام نام سن کر اس کے بعد 40 سال تک انتظار کریں گے کہ ہے کوئی اللہ کا نام پکارنے والا۔ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تو وہ سور پھونک دیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ یہ کیسا عجیب نام ہے کہ اس نام مبارک کو سن کر سور پھونکنا 40 سال تک مؤخر کر دیا جائے گا۔ اے بندے، اگر اس نام کو سن کر فرشتے کو حکم ہے کہ تم سور پھونکنے میں تاخیر کر دینا، تو اگر ہم صبح اور شام اس نام کو پڑھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھیجنے میں تاخیر نہیں فرمائیں گے؟ یہ باخبر ہو سکتا ہے، اس کی پوری امید ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا تو پہلا کلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ الحمدللہ تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اسم ذات کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کی۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ انہی کی اقتداء میں جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ یہ موقع مجھے اور آپ تمام کو بھی ضرور عطا فرمائے کہ ہم جنت میں داخل ہوں اور ہمارے زبان سے الحمدللہ رب العالمین کے جملے نکلیں۔ تو پڑھو قرآن اور پھر سمجھو اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سورہ زمر کی 70 پر 3ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور چلا جائے گا رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف۔ تو چلایا جائے گا رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف۔ اللہ رب العزت جنت کی طرف ان لوگوں کو بھیجیں گے جو پروردگار سے جو ہے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے دنیا کے اندر۔ فرشتے بھی اللہ کے نام سے اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ زمر کی 75ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کو جو حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد پاکی بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب پروردگار کی، اور فیصلہ ہوگا ان کے درمیان حق کا، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں شہر کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو اللہ رب العزت کی ہر طرح سے حمد اور تعریف کروں گا، اور وہ بندہ صرف الحمدللہ ہی کہہ دے تو اس کی طرف سے منت ادا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔
اللہ رب العزت کا نام لیا جائے تو رحمتیں اور نور برستا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نور کا نام پسند فرمایا۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ کا نور عجیب چیز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر غفلت میں بھی اللہ کا نام لیا جائے تو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی غفلت سے نام لے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو انسان محبت سے ارادہ کر کے اللہ رب العزت کا نام جو ہے پکارتا ہے، اس کو کتنی برکتیں عطا ہوں گی، اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے، وہ سورہ مجادلہ ہے۔ اب طالب علموں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا اور سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، ان صورتوں کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، اس کا آدھا 57 بنتا ہے۔ سورہ مجادلہ قرآن مجید کی 58ویں صورت ہے، اس سے پہلے 57 صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ پہلے نصف کی صورت ہے اور یہ پہلی 57 صورتوں کے لیے فاتحۃ الکتاب ہے۔ سورہ مجادلہ دوسرے نصف کی پہلی صورت ہے۔ اسی طرح یہ صورت مجادلہ دوسرے نصف حصے کے لیے فاتحۃ الکتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نصف قرآن کے لیے الحمد کو پسند فرمایا، کیونکہ اس میں سب کے لیے جنرل تعلیم ہے، اور نماز میں اس صورت کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب مومن بندہ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے آدھا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاصی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا نصف حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ہر آیت میں اپنے نام کو استعمال فرما کر پیغام دے دیا کہ اے میرے بندے، تم آدھا سبق پڑھ چکے ہو اور اب اگلا آدھا سبق شروع کر رہے ہو۔ اگلے آدھے سبق کا نچوڑ یہ ہے کہ تم میرا کلام پڑھ رہے ہو، تم میرے کلام کی ہر آیت میں میرا نام پاؤ گے۔ اب تمہیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے، اگر میرا نام مقصود رہے گا تو تمہارا ہر عمل مقبول ہوگا، اور اگر میرا نام نہیں لیا جائے گا تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں 40 مرتبہ اپنا نام استعمال فرمایا۔ اس لحاظ سے اللہ کے نام کو اور 40 کے عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 40 کے عدد کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 راتیں گزاریں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس پوری ہوئی تیرے رب کی مدت 40 راتیں۔ ہمارے مشائخ نے یہیں سے چلے کا اخذ جو ہے کیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ہر 40 دن بعد بدل رہی ہوتی ہے۔ اگر 40 دن میں بچے کی جسمانی حالت بدل جاتی ہے تو 40 دن اللہ کی یاد میں
جو ہے اپنا وقت لگانے سے روحانی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ ہمارے مشائخ اسی لیے 40 دن اعتکاف کی حالت میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، اسی کو چلہ کہتے ہیں۔ ہمارے تبلیغی بھائی بھی چلہ لگواتے ہیں، کیونکہ چلہ لگانے سے واقعی انسان کے دل کی حالت بدلتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ سے ادا کرے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پروانے ملتے ہیں، ایک نفاق کا اور دوسرا اس سے بری ہونے کا، جہنم سے بری ہونے کا۔ ایک اور عجیب بات سنیں، اللہ کے نام کے شروع میں الف اور آخر میں ہا ہے۔ الف اور ہا کو ملایا جائے تو آہ کا لفظ بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل مزاج والے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ جب انسان پر محبت کی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اس کی اس کا جو ہے خود بس میں نہیں رہتا۔ عاشقوں کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع جو ہے چل رہا ہے اللہ کے اسم کے اسماء الحسنہ کے معرفت کے تعلق سے، تو اس کو یہیں موقوف کرتا ہوں موضوع کو۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے مجلس میں جو ہے بقیہ مضمون کو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اللہ کی ان مبارک ناموں کی جو معرفت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اور اس میں ذات اللہ کے جو ہے برکت کو ہمارے بدن کے اندر سمو دے، اور ہمارے بدن کے اندر جو ہے بھلائیوں کا طوفان برپا ہو جائے، اور بھلائیاں ہم سے سرزد ہوتی رہیں، اور ہمارے چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے بھلائیاں ہوتی رہیں، اور برائیوں سے ہماری مکمل پروردگار حفاظت فرمائے۔ کہیں سنی باتوں کو جو ہے ہم کو عمل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لائے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کلمے والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔